مولانا اشرف علی کی دوسری کتاب ہے یہ، اس کا نام ہے اشرف السوانح۔ اس میں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی زندگی کے حالات لکھے گئے ہیں، جو ان کے چہیتے خلیفہ مرید، خلافت بھی دی تھی تھانوی صاحب نے ان کو، جن کا نام ہے حضرت خواجہ عزیز الحسن غوری مجلوس از اکابر خلفائے حکیم الامت حضرت تھانوی، یعنی ان کے خلفاء میں سب سے بڑے خلیفہ تھے حکیم الامت حضرت تھانوی کی مستند سوانح حیات، مستند۔ اس کی کئی جلدیں ہیں، یہ اس کی جلد نمبر 2 ہے۔ مولانا عزیز الحسن صاحب کیا کہتے ہیں ذرا سنیے، اور اس بات کو ذہن میں رکھے، جب بھی آپ سے کوئی پوچھے تبلیغی جماعت والا یا دیوبندی کہ بھائی یہ سب کرتے ہو، یہ ثواب کہاں ہے، حدیث میں آئے کیا، تو ان سے کہنا پہلے اس کا جواب لے آئیے، اور یہ مولانا اشرف علی صاحب کی تعلیم ہے۔ کہتے ہیں مولانا عزیز الحسن صاحب کہ ایک بار عشق و محبت کے جوش میں حضرت والا سے بہت جھجکتے اور شرماتے ہوئے دبی زبان سے عرض کیا، حضرت ایک بہت ہی بیہودہ خیال دل میں بار بار آتا ہے۔ مولانا عزیز الحسن کہتے ہیں کہ میں نے مولانا اشرف علی تھانوی سے، اپنے پیر صاحب سے، جوش اور محبت کے عالم میں ڈوب کر بہت جھجکتے ہوئے اور شرماتے ہوئے دبی زبان سے عرض کیا کہ حضرت ایک بہت ہی بیہودہ خیال دل میں بار بار آتا ہے، جس کو ظاہر کرتے ہوئے بھی نہایت ہی شرم دامنگیر ہوتی ہے اور جرأت نہیں پڑتی۔ اس خیال کو بتانے میں مجھے شرم بھی آ رہی ہے، ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ حضرت والا اس وقت نماز کے لیے اپنی سیدری سے اٹھ کر مسجد کے اندر تشریف لے جا رہے تھے۔ تھانوی صاحب اس وقت سیدری سے اٹھ کر اپنے گھر کی مسجد کے لیے جا رہے تھے، تو آگے کہتے ہیں کہ فرمایا، کہیے کہیے۔ حقیر نے غایت شرم سے سر جھکائے ہوئے عرض کیا، میرے دل میں بار بار یہ خیال آتا ہے کہ کاش میں عورت ہوتا حضور کے نکاح میں۔ مولانا عزیز الحسن تھانوی صاحب سے کیا کہتے ہیں، ایک خیال میرے دل میں بار بار آتا ہے، بیہودہ خیال ہے، کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ تو مولانا تھانوی کہتے ہیں شرمائیے مت، کہیے کہیے، ابھارا کہنے پر۔ تو انہوں نے غایت بہت ہی زیادہ شرم کے ساتھ، شرم میں ڈوب کر کہا، حضرت خیال یہ آتا ہے کہ کاش میں عورت ہوتا اور مولانا تھانوی صاحب میں آپ کے نکاح میں ہوتا، آپ کی بیوی ہوتا، یہ میرے دل میں خیال آتا ہے۔ کہتے اس اظہار محبت پر حضرت والا غایت درجے مسرور ہو کر بے اختیار ہنسنے لگے اور یہ فرماتے ہوئے مسجد کے اندر تشریف لے گئے، یہ آپ کی محبت ہے، ثواب ملے گا، ثواب ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ کس چیز پہ ثواب ملتا ہے ان کے ہاں؟ تھانوی صاحب کی دلہن بننے پر۔ اور تھانوی صاحب کی یہ تعلیم ہے کہ جو یہ خیال کرے ثواب ملے گا اس کو، کس کو؟